امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ امام اعظم وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے سنت کی اور علم فقہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، یعنی آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، اور ان میں سے کئی ایک سے حدیثیں بھی سنی ہیں۔ اور تابعی کی کیا شان ہے، قرآنی آیات سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروری کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہو، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اگلے مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروری کریں، مثلا تابعین کرام علیہم رضوان، جو ان کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا، اور وہ لوگ اللہ پاک سے راضی ہو چکے کہ اللہ پاک انہیں غریبی، امیری، صحت، بیماری وغیرہ میں جس حال میں رکھے وہ اس سے راضی ہیں، کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نعمت ملنا بڑی ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نیک صالح تابعین کی۔ الحمدللہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایسے ہی ہیں، آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوب پیروری کی ہے، ان سے علم دین سیکھا، ان کے نقشے سیرت پر چلے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے رہنمائی لے کر ساری زندگی عبادت اور ریاضت اور دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، ہمیشہ اللہ پاک سے راضی رہے، کبھی کسی حالت پر آپ نے شکوہ نہ کیا، بس رحمان الرحیم رب کی رضا کے طلبگار رہے۔ لہذا انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور انشاءاللہ الکریم آپ جنتی ہیں، بلکہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے صدقے ہم گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ابھی پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سنی۔ اس آیت کریمہ کو لے کر ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، ان میں بعض بڑے بدبخت بھی ہوئے، جیسے یزید پلید، یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت بھی کی ہے، تو کیا یہ بھی اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے فضائل کا حقدار ہوگا؟ اس لیے وضاحت کر دوں کہ ہر وہ شخص جسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت نصیب ہوئی وہ بخشا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 2 شرطیں لگائی ہیں، اور ارشاد فرمایا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروری کرنے والے ہیں۔ آیت کریمہ میں ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی صرف پیروری کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف پیروری تو منافق بھی کرتے تھے، بلکہ ان کی اتباع احسان کے ساتھ چاہیے۔ احسان کا معنی ہے اچھا کہنا، اچھا جاننا، اچھا ماننا، یعنی بندہ منہ سے صحابہ کرام کی تعریف کرے اور دل سے انہیں اچھا جانے، مانے، پھر ان کی اتباع کرے۔ احسان نے حضرات صحابہ علیہم رضوان میں اور عام مسلمانوں میں فرق کر دیا کہ ان حضرات سے رب کریم مطلقاً راضی ہے، یعنی وہ سابقہ اور اول ہے، رہے ہم لوگ تو ہم سے رب تعالیٰ نے 2 شرطوں سے راضی ہوگا۔
ایک یہ کہ انہیں اپنا یعنی پیشوا مانے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حق پر جانے، انہیں نیک متقی پرہیزگار مانے، ان میں عیب نہ نکالے۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا تا قیامت وہی مسلمان حق پر ہے جو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیروکار اور ان کے ثناخواں، ان کا ذکر خیر کرنے والے ہیں، صرف وہی جنتی ہیں، رب کریم ان سے راضی ہے۔ جب اللہ پاک حضرات صحابہ کرام کے غلاموں سے راضی ہے تو خود ان سے کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے تو امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو تو جہاں کی نعمتیں ہیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ اتار کو تو نے کیا، شیر گو مداحہ سرا اصحاب و اہل بیت کا، ہر صحابی نبی چار یاران نبی، عمر فاروق بھی، فاطمہ اور علی، والدین نبی اور ابو سفیان بھی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، عثمان غنی ہے، حسن حسین بھی، ہر زوجہ نبی ہے، معاویہ بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم فقہ یعنی دنیاوی دینی احکام و مسائل کے چار امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا آپس میں دینی احکام میں اختلاف ضرور ہے، البتہ سب کے عقائد بالکل درست تھے، سب ہی سنی صحیح العقیدہ اور سچے عاشق رسول تھے۔ ان سب کے متعلق حدیثوں میں بشارتیں آئی ہیں، مثلا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ علم ڈھونڈیں گے مگر عالم مدینہ سے زیادہ علم والا انہیں کوئی نہ ملے گا۔ اس حدیث پاک میں عالم مدینہ سے مراد امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، قریش کا ایک عالم زمین کو علم دین سے بھر دے گا۔ اس حدیث پاک میں عالم قریش سے مراد امام شافعی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر علم ستاروں پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ محدثان کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں فارسی لوگوں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اظہر بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری قسمت کا ستارہ چمکا، مجھے خواب میں نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھ لو مگر آواز نیچی رکھنا۔ چنانچہ میں نے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حنیفہ کے علم کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا یعنی ابو حنیفہ کا علم وہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم کیسا ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم لدنی یعنی اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ خاص علم ہے، جو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی اس علم سے حصہ ملا ہے، لہذا آپ کا علم بھی علم لدنی ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت مصدق بن عبدالرحمن فرماتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو برا سمجھتا تھا۔ ایک روز مجھ پر کرم ہوا، میرے خواب میں محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوفے کا ایک شخص جسے نعمان بن ثابت کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں اس سے علم سیکھ لوں؟ فرمایا اس سے علم بھی سیکھو اور اس کے اعمال و سیرت و کردار کی پیروی بھی کرو۔ مزید فرمایا یعنی ابو حنیفہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ حضرت مصدق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو برا جاننے سے توبہ کر لی۔